السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اپنی کہانی سنانے کا ارادہ کیا تو سمجھ نہ آیا کہاں سے شروع کروں، آج سے یا اس وقت سے جب سے میری سوچ بدلی. ہاں، تو سوچ بدلنے سے پہلے سے ہی شروع کرتی ہوں. اگر کچھ عرصہ پہلے میں آپ کو اپنی کہانی سناتی تو کچھ یوں ہوتی. میرے گھر میں خیر سے 6 افراد تھے اور سارے کے سارے اپنی دنیا کے باسی، کسی نہ کسی مراقبے میں مبتلا یا شغل کے رسیا. اپنی زندگی میں سب کے سب ناکام اور نامراد تھے. اور کتنے مزے کی بات ہے نا، ناکام اور نکما کے ہجے تک یکساں ہیں. میرے ابا سدا سے سونے کے شوقین تھے. کسی زمانے میں ماربل ڈھالنے کے بہترین کاریگر تھے. یہ اور بات کہ پھر اپنا سارا ہنر سو کے ڈبو دیا. امی بیچاری نے شادی کے بعد 8 سال آنسو بہاتے گزارے، مگر 4 بچوں نے بھی ابا کا چلن نہ بدلا. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ کبھی تو روڑی کے بھی دن پھر ہی جاتے ہیں، تو پھر یہی ہوا. اچانک ابا کو دبئی کا چانس مل گیا. باہر کی ہوا لگی تو گھر کے رنگ ڈھنگ بدلے. ہم سب نے ایک اچھا وقت گزارا، مگر سکھ کے لمحات مختصر ہوتے ہیں. ابا کا 3 سالہ کانٹریکٹ پورا ہوا تو ایک کانٹریکٹ اور پکڑ لیا، اور یوں پورے 6 سال بھگتا کر جب وطن لوٹے تو لمبے پڑ گئے. طویل بیماری کے بعد سانس کے مرض نے آ گھیرا. ابا نے جان بخشی کی عرضی بھجوا دی. جواباً کمپنی والوں نے ابا کا بیمہ اور جمع کی ہوئی فنڈ کی رقم بھجوا دی، جو ابا نے ایک پروفٹ اکاؤنٹ میں رکھوا دی. ہاتھ جھاڑے، منہ سر لپیٹا اور پھر لمبی تان کے پڑ گئے. دال روٹی کا آسرا بنا تو باقی زندگی پیر پھیلا کے سوتے گزاری. یہ تو تھے میرے ابا میاں. اب بات کریں میری امی کی تو ان کا مزاج بڑا سوشل تھا. خدا جھوٹ نہ بلوائے تو کبھی ان کے پیر گھر میں نہ ٹکے. گھر سے باہر ان کے لیلو نہار گزرتے. یہ ایک الگ کہانی رہی. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، یعنی ادھر سے ادھر رشتے کرانے کا کام، ادھر کا رشتہ ادھر اور ادھر کا ادھر کرانے کے لیے سارے زمانے کی جوڑ توڑ کرتی اور خجل خواری الگ. البتہ مزاج کی بہت خوش باش تھی. گھر میں ہمہ وقت خواتین کا آنا جانا رہتا. چائے پانی کے دور، پان کی گلوریاں چلتی. ادھر امی کے نام کی پکار پڑتی. وہ پان منہ میں رکھے، برقع سر پہ جمع، یہ جا وہ جا. وہی عالم تھا کہ پیا ہمارے گھر نہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں. ابا سے یوں بھی ان کی پل بھر نہ بنتی تھی. ہاتھ اور زبان کی بہت کھلی تھی. ابا نے جتنا کمایا انہوں نے اڑا دیا تو گھر کے حالات کیا خاک بدلتے. گھر میں ہر وقت دھول مٹی اٹھتی. ہاں، اگرچہ بڑی آپا جو ہم میں سب سے بڑی تھی وہ نہ ہوتی تو جانے گھر کا کیا حال ہوتا. وہ میرے بچپن کے دن تھے جب آپا اسکول چلتے سمے سب کے رات کے دھلے کپڑے پریس کرتی، واپسی پر ہمارے یونیفارم بدلواتی، کچا پکا کھانا پکا کر پیٹ تو بھر ہی دیا کرتی. رنگ و روپ سے ہٹ کر ہم 4 بہن بھائی ایک ہی سانچے میں ڈھلے نظر آتے. یہی تفریق سیرت اور قسمت میں چلی. اس زمانے میں بڑی آپا کے مشاغل بھی خوب تھے. ہمیشہ سے انہیں کتابیں رسالے چاٹنے کا چسکا رہا. گھر بھر کے دھندوں سے فراغت پاتی تو لمبی تان کر پہروں رسالے پڑھا کرتی. جس زمانے میں ان کے بہن بھائی اسکولوں کے سامنے مکھیاں بھنکتی ریڑھیوں سے 4 سموسے پیسے بچا بچا کے کھاتے، وہ اپنے پیسے بچا کر کہانیاں، رسالے، کتابیں خریدتی اور پھر کاغذ قلم سنبھال کے جانے کیا کیا لکھتی رہتی. بعد ازاں ان کا یہی ہنر رنگ لایا. کچھ وقت گزرا، آپا کا نام چھپنا شروع ہو گیا. اعزازی پرچے، ادبی محفلیں، یہ وہ بارہا تصاویر اخبار رسائل میں چھپیں. ریڈیو ٹی وی پر انٹرویو نشر ہوئے اور 20 ایوارڈز جنہیں واہ واہ کہا جاتا ہے وہ بھی کمائے. یوں نام تو خوب کمایا مگر ہاتھ کچھ نہ آیا. اب پرچوں کے معمولی اعزازیوں سے گھر چلتے ہیں بھلا؟ ناک پر اینک جمائے پرانے فیشن کے کپڑے پہن کر ادبی محفلیں بھگتاتی پھرتی. 1000 فیشن آئے گے
ان کے جمپر کا سائز پھر کبھی نہ بدلا۔ امی کو آپا کی شادی کی فکر رہتی، کوئی بھولا بھٹکا رشتہ آ جاتا تو چیخ پڑتی، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی نکتہ ڈھونڈ نکالتی۔ در حقیقت وہ آئیڈیل پرستی میں وقت گنوا رہی تھی۔ بڑی آپا کے بعد تھے اماں کے راج دلارے اکلوتے چھوٹے بھیا، ماں پہ دھی پتا پہ گھوڑا کی منہ بولتی مثال۔ اس میں کچھ شک نہ تھا کہ انہوں نے قسمت غضب کی پائی تھی، شاید اسی سبب خیر سے آج تک سب کچھ بیٹھے بٹھا ہی پایا تھا۔ پرسنالٹی اچھی تھی، پہن اوڑھ کے غضب ڈھاتے۔ اب ایسی پرسنالٹی کو کیا دہی لگا کر چاٹنا تھا، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ ایک وقت تھا ابا دبئی سے بھاری بھرکم ڈرافٹ بھیجتے، بھیا امپورٹڈ کپڑے چیزوں پر اتراتے، پرفیومز، جوتے، ذرا جو سر پٹکا امی نے بائک بھی دلا دی، یوں ضد کرتے اور اپنی منواتے۔ پھر وہ کہاں ہاتھ آنے والے تھے۔ ابا کے لوٹنے تک امی اپنے لاڈلے سپوت کے چاؤ چونچلے اٹھا اٹھا کر انہیں اچھی طرح بگاڑ چکی تھی۔ اس طرح تو ہوتا ہے نا اس طرح کے کاموں میں۔ پھر جب ابا واپس آئے اور انہوں نے لاڈلے سپوت کے بگڑے رنگ روپ دیکھے تو انہوں نے بیٹے پر سختی شروع کر دی۔ اس پر بھی امی ابا اور چھوٹے بھیا کے درمیان آ جاتی۔ اس کا فائدہ چھوٹے بھیا کو ہوا کہ وہ سب کے ہاتھ سے نکل گئے، نہ ڈھنگ سے 4 جماعتیں پڑھی، نہ کہیں ٹک کر کمایا، جو کمایا خود ہی اڑا دیا، دوسروں کو ہوا تک نہ دی۔ بس نہ چلتا امی ابا کو ہی بازار میں کھڑا کر کے دام کھڑے کر لیں۔ کرم کرتوت ایسے تھے کہ لینے کی بجائے دینے پڑ جاتے۔ کسی کا کھا لیا، اب امی ابا اولاد کے بگاڑے کا الزام ایک دوسرے کے سر تھوپ کر ہاتھ جھاڑ لیتے، مگر جو وقت گزر گیا لوٹ نہ سکتا تھا۔ بھیا کو ہمیشہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر سب کچھ نصیب ہوتا رہا تھا، اور جس کو ملے یوں وہ کچھ کرے کیوں۔ امی ابا کو ان کی شادی کا بڑا چاؤ تھا، مگر چھوٹے بھیا کے کرم کرتوت ایسے تھے کہ زمانہ کانوں کو ہاتھ لگاتا، رشتہ کیا خاک نصیب ہوتا۔ امی کے دل میں بھی کچھ ایمان و انصاف تھا کہ انہوں نے شادی کے نام پہ بھیا کو صاف جھنڈی دکھا دی کہ پہلے اپنے کرتوت سنبھالو، مگر بات پھر وہی قسمت پہ آن رکتی ہے۔ چھوٹے بھیا نے کسی مل میں کام کیا تو مالک کی بیٹی کی نظروں میں سما گئے، کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث، مانو لاٹری کھل گئی۔ بھیا نے ہی اس کے آگے پیچھے پھر کر اسے رام کیا، یا وہی بھیا کی لاکھوں میں ایک صورت پر ریجھ گئی۔ نتیجہ ایک ہی رہا، یعنی مل کے مالک کی بیٹی سے بھیا کی چپ چپیتے شادی۔ اور جس طرح اب تک انہیں سب کچھ بیٹھے بٹھائے نصیب ہوتا رہا تھا، ایک جورو بھی مل گئی۔ چھوٹے بھیا نکاح کے 2 بول پڑھوا کر بیوی کو امی ابا کے قدموں میں بٹھانے کو تو لائے، مگر ابا نے اس گستاخی پر بھیا کو معاف نہ کیا۔ دوسری طرف امی نے بھی کالی کلوٹی بھنگن جیسی بہو کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، سو وہ بے نیل و مرام لوٹے، اور پھر ایسے گئے کہ جیسے کعبے سے کافر۔ امی بھیا کے لیے چھپ چھپ کے روتی، مگر پرواہ کسے تھی۔ اور پھر بھیا کے رخ پھیر لینے کے بعد امی کی اپنے دلارے سپوت سے رہی سہی امید بھی خاک ہو گئی۔ ابا اکثر کہا کرتے، جواد یعنی بھیا ہمارے کسی گناہ کی ہی سزا ہے۔ مجھے تو سچ ہی لگتا تھا کہ میرے ابا کے تو کرم کچھ ایسے ہی تھے۔ اور پھر تھیں چھوٹی آپا، جو نام کی چھوٹی تھی مگر دیکھا جائے تو نہلے پہ دہلا۔ چھوٹی آپا نے زندگی میں کچھ کیا یا نہ، اپنے لیے ایک کاٹ کا الو تو ڈھونڈ ہی لیا۔ ان کی یہی خوبی پھر زندگی بدلنے کے کام آئی ان کے۔ یہاں پر ایک بار پھر کہتی چلوں، ماں پہ دھی پتا پہ گھوڑا، زبان ترازی کے ہنر میں طاق، کھلنڈری پارا صرف چھوٹی آپا۔ زمانے بھر میں کدکڑے لگاتی پھرتی، ایک پیر گھر میں ہوتا دوسرا گلی میں۔ رنگ و روپ ایسا تھا کہ زمانہ آگے پیچھے پھرتا، گلی محلے کے لڑکے ٹھنڈی آہیں بھرتے۔ ابا کا روب و داب نہ ہوتا تو جانے کیا کچھ گل کھلا گزرتی۔ مارے باندھے کچھ جماعتیں پاس کی جو بالآخر رکا بازی ادھر سے ادھر شعر و شاعری کرنے میں کام آتی۔ منوں کے حساب سے لو لیٹرز اور ڈھیروں تحائف الامان۔ 16 سال کی عمر میں گاجر مولی کی طرح ڈھیروں ڈھیر معاشقے۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے تو اپنی اسی روش سے گھر بھر کو انگلیوں پہ نچا رکھا تھا۔ ایک طرف امی تھی
جو ان کے کرتوتوں پہ پردہ ڈالتے نہ تھکتی، اور دوسری طرف چھوٹی آپا کہ ان کا بس نہ چلتا، آسمان کو بھی تھگلی لگا کر آتی۔ کئی بار ابا کا ڈنڈا ان پہ خوب ہی بجا۔ امی ان کا پیر بندھوانے کو پیروں فقیروں درگاہوں کی خاک چھانتی کہ 16 سال کی عمر میں انہوں نے امی کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ امی کا بس نہ چلتا، کل کی کرتی آج اسے بیاہ کر چلتا کریں، مگر چھوٹی آپا نے ابھی دنیا میں دیکھا ہی کیا تھا۔ یہی وہ دن تھے کہ امی کو بڑی آپا کا غم مارے ڈالتا تھا، اور پھر پڑوسن خالہ بھی آئیں تو چھوٹی آپا کے لیے دامن پھیلائے، اپنے لاڈلے سپوت نفیس احمد کے لیے۔ امی بتیری پریشان ہوئیں۔ چھوٹی آپا نے اپنے کرتوتوں سے ان کی جان عذاب میں کر رکھی تھی۔ ان کے لچھن ایسے کہاں تھے کہ انہیں شوہر نصیب ہوتا۔ خیر ان کا مزاج 4 لوگوں میں رہنے قابل تھا بھی نہیں۔ امی ان کے لیے سوچتی بھی تو کسی نگوڑے چھڑے چھانٹ کو ہی ڈھونڈتی، نہ کوئی آگے نہ پیچھے۔ اب ان کی چاند جیسی صورت پہ نفیس کا دل آ گیا تو یہ اس کی کم نصیبی تھی۔ امی بھلا کیوں روڑے اٹکاتی؟ ان کے سر سے بوجھ اترا۔ جو کچھ جمع جو تھا بڑی آپا کے نام پہ تھا، دے دلا کر چھوٹی آپا کو چلتا کیا، اور بس یوں کسی کی قسمت سنوری تو کسی کی جان خلاصی ہوئی۔ یہ اور بات کہ چھوٹی آپا کے گن کس میں دم تھا کہ بھگتتا پھرتا۔ بہت جلد انہوں نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا۔ امی نے کئی بار ان کے سسرال جا کر ان کے پھپھوندی لگے برتن دھوئے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر کہاں تک، نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ پڑوسن خالہ اس گھڑی کو روتی جب وہ نفیس کا رشتہ لے کر ہماری دہلیز پہ آئی تھی۔ چھوٹی آپا نے لیکن یہ ضرور کیا کہ میاں کو دام میں کس لیا۔ اس کے منہ سے نکلی چوں بھی بھاری پڑ جاتی۔ اس نے اپنی دنیا الگ بسانے میں زیادہ وقت نہ لیا کہ صاف جورو کے غلام ثابت ہوئے تھے۔ اور لیجئے جناب ہماری چھوٹی آپا نے بہت جلد 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا لی اور اپنی گرستی کی مالکہ بنی۔ سسرال سے الگ اپنا کھانا پینا سب کر لیا۔ اس کے بعد وہی رفتار بے ڈھنگی۔ اب رہی میں یعنی فائزہ عرف فیری، بقلم خود تو میرے لیے بڑی آپا کہتی کہ درستی کہتی کہ میں نے اب تک زندگی میں کیا ہی کیا تھا جو اب کروں گی۔ زمانے بھر کی نہ کمی اور نہ کارا، فیشن کی رسیا، نہ قابل اصلاح۔ 10 جماعتیں پڑھ کے جو تیر مارا تھا وہ بھی موبائل ٹی وی انہی میں گھس کر گنوا دیا۔ آپا میرے ذمہ گھر کے جو 2-3 کام لگاتی، مارے بندھے کر کے پھر سے ٹی وی اور موبائل میں منہ گھسیڑ لیتی۔ پیکیجز پر یہاں وہاں لمبی لمبی گھنٹوں کی کالیں۔ آپا کہتی فیری جیسے لوگ نا دنیا میں ہجوم میں صرف اضافہ ہیں، دھرتی پہ بوجھ۔ لیکن مجھے اس سے کیا فرق پڑتا؟ میں ابا کے کندھے سے لگ کر ڈھیروں ڈھیر فرمائشیں کرتی، فیشن کے نام پر دنیا بھر کی فضول خرچیاں۔ آپا کے لیے میں ناکام اور ناکارہ تھی، نہ بلند خیال، نہ معیار و ترجیحات، نہ خواہشات، اور نہ ہی ان کو لگتا مجھ میں ترقی کی لگن ہے۔ مجھے خاک بھی پرواہ نہ تھی، یوں ہے تو یوں ہی صحیح، اب کون دوسرے کے نظریات بدلنے کو آگے پیچھے پھرے۔ یہاں تو سبھی کا قبلہ غلط تھا۔ موبائل فون پر ہی میری ایک نئی لڑکی سے آشنائی ہوئی۔ اس کی لو میرج تھی، سعد اس کا ٹیوٹر رہا تھا، اور محبت خود بخود پھوٹ پڑی۔ صدیوں کے فاصلے لمحوں میں سمٹے تھے۔ در حقیقت وہ فیس بک میں میری دوست بنی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھے اپنی لو سٹوری اور شادی کے بارے میں بتایا کہ محبت سے بات جب شادی پہ آئی تو سعد کی کچی پکی نوکری پر ظالم سماج اٹھ کھڑا ہوا۔ محبت اندھی ہوتی ہے۔ میری دوست سمرا نے سعد کی حمایت میں سر اٹھایا تو بغاوت کا نام دے کر 2 بول پڑھوا کر گھر والوں نے آنن فانن اسے سعد کے ساتھ رخصت کر دیا، اور یوں سسرال میں اس کا پالا پڑا اپنی اکلوتی نند سے، جو بلا کا گند، اور جس کے لیے سمرا کا کہنا تھا کہ وہ مر کے بھی اس کے تیوری کے بل سیدھے نہیں کر پائے گی۔ بلا کی نکتہ چین ہمہ وقت سمرا سے الجھنے کے بہانے ڈھونڈتی۔ شکل اچھی تھی، رشتے بھی آئے، مگر شادی کے نام پر اوس پڑ جاتی۔ گھر ایک دیور کی کمائی پہ چلتا جو لندن میں تھا۔ سمرا اور سعد ان دونوں میاں بیوی کی حیثیت کمزور تھی۔
सो लहू के घूंट पीते रहने में ही आफियत थी। समरा दरगुजर न करती तो आए रोज की जंगो जदल ही थी। नंद के दिमाग को यूं भी पैसे की गर्मी थी। मुझे समरा के दुख खुद से जुड़े हुए महसूस हुए, मगर समरा कहती, कुदरत के नवाजने में तवाजुन है। हर किसी की ज़िंदगी में रोशनी का एक रोज़न ज़रूर होता है। समरा एक बहुत पुख्ता सोच की हामिल लड़की थी और अल्लाह पे कामिल यकीन रखने वाली। वही कहने लगी एक रोज़ कि देखो फ़ायज़ा, ज़िंदगी तो बहरहाल एक आजमाइश का और एक इम्तहान का दूसरा नाम है, लेकिन ज़िंदगी के इस सफ़र में अगर एक अच्छा हम सफ़र मिल जाए तो बहुत सी कुल्फ़तें, बहुत सी मुसीबतें और ऐसी आजमाइशें जो तन्हाई की ज़िंदगी गुजारते या एक बुरे साथी का साथ मिलने से दुगनी हो जाया करती हैं। सिर्फ़ एक अच्छे हम सफ़र के साथ से ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है। उसे जीवन साथी का प्यार हासिल था और ज़िंदगी में जीवन साथी की क्या अहमियत होती है, ये कोई बड़ी आपा जैसी लड़कियों के दिल से पूछे, जो अब चिच्चम पुकार करती, उधम मचाती, अम्मा अब्बा दम बखुद सुनते। अम्मा अब्बा के ख्याल में तो आपा के मिजाज का चिड़चिड़ापन सिर्फ 4 जमातें पढ़ लेने के बायस था। लो कर लो गल। अब अम्मा अब्बा को कौन बताता कि आपा के अंदर कौन सी जंग चल रही है। वो भी दर हकीकत हर लड़की की तरह सुख की छाँव की मुतलाशी हैं। अगरचे अच्छा वक्त उन्होंने मेन मेख निकालने में ज़ाया कर दिया, मगर ये चाहत आज भी उनके अंदर से ख़त्म तो नहीं हुई। आज भी ज़िंदगी की तन्हाइयाँ समेटने और परेशानियाँ दूर करने के लिए उन्हें एक अच्छे हम सफ़र की चाहत है। और फिर एक रोज़ बातों बातों में ही समरा मुझसे मेरे घर और मेरी फैमिली के बारे में पूछने लगी। तो सबसे पहले मैंने अपने बारे में सच उगल दिया। मेरे घर वालों का ख्याल है सूरत न शक्ल बाहर से निकल। वो सुनकर बहुत हंसी, कहने लगी, इससे क्या होता है फ़ायज़ा, इंसान की असल कदर कीमत उसकी क्वालिटी से होती है, ज़ाहिरी पर्सनालिटी से नहीं। और फिर उस रोज़ भी वो घर में एहसास तन्हाई का शिकार हो रही थी, मुझसे बातें करने लगी। मैंने भी तफसीलन जैसे आपको बताया है मनो अन वैसे ही अपने तमाम हालात उसे खोल के बता दिए। कहने लगी, दरअसल फ़ायज़ा, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो एक बात कहूँगी। तुम तस्वीर का तारीक रुख देखती हो और दूसरों के मनफी पहलू पे नज़र रखती हो। वाह, ऐसे ही कोई नहीं। मुझे गुस्सा आ गया, मगर तभी उसने मुझे फ़ोन कर लिया। राब्ता मुनक़ता हुआ। मैं अगली कॉल तक बल खाती रही। मेरे अंदर समरा के लिए ही गुस्सा पैदा हो गया, मगर बात तो सीधी सी थी। उसने कहा, अगर ज़िंदगी की तलखियों पे नज़र रखो तो फिर ज़िंदगी तल्ख है। कुदरत के नवाजने में तवाज़ुन है फ़ायज़ा। वो किसी को कम ज़्यादा नहीं देता। किसी को अगर एक खूबी मिलती है या एक नेमत मिलती है तो दूसरे को कोई दूसरी राहत, कोई दूसरी नेमत। अल्लाह किसी से बेइंसाफ़ी नहीं करता। हाँ, किसी को किसी चीज़ में नवाजता है तो किसी दूसरे को किसी दूसरी चीज़ में। कभी भी किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता। और यूं उस रोज़ समरा ने मेरी सोच बदल के रख दी। उसने मुझे एक नई जहत बख्शी, सोचने का नया अंदाज, मुनफरिद अंदाज। और यूं ही मनफी सोचों में घिरे घर भर से मुतनफ़र मैं जो ज़िंदगी गुजारे जा रही थी, आज कहानी लिखने बैठी हूँ तो समरा जैसी मुखलिस और मस्बत सोच रखने वाली लड़की की वजह से। ये नहीं कहती फेसबुक पे मिलने वाले सब दोस्त अच्छे होते हैं, लेकिन बहरहाल मेरा तजुर्बा तो अच्छा साबित हुआ और समरा मेरे लिए एक मुखलिस और बेहतरीन दोस्त साबित हुई। मेरी कहानी सुनकर मुझसे या मेरे घर वालों से नफ़रत करने की बजाय उसने मेरे सोच और नज़रिए को बदला, और मैं जो हमेशा से गलत सोचती आ रही थी, आज सोचने बैठी हूँ तो सर पकड़ के बैठ गई हूँ। मैंने अब्बा को सदा नाकारा और घर भर की बिगड़ी हुई रविश और हालात का ज़िम्मेदार समझा था, मगर ये भी तो अब्बा का हुनर ही था जो हाथ भर पैसा कमाया। हम सब ने मुख्तसर सही मगर एक अच्छा वक्त गुजारा। आज भी अब्बा की उसी कमाई से 2 रोटी का सहारा था। अम्मी, जिन्हें मैं ज़ुबान की करारी और हर वक्त इधर उधर फिरने वाली गर्दानती थी, खरी बात करती थी और किसी की लगी लिपटी मुनाफ़क़त झूठ नहीं बोलती थी। फिर अम्मी के रिश्ते कराने वाले इस काम के वसीले से कितने ही घर बसे थे, कितनों के काम बने, जोड़ तोड़ करके भी घर चलाया।
बुरी भली औलाद को भी समेट ही लिया। बड़ी आपा जैसी कामयाबियों का मैं खुद के लिए तसव्वुर भी नहीं कर सकती। छोटी आपा लाख खोटी तेज तर्रार सही शोहर के दिल पे राज करती थी, तो ये उनकी किस्मत थी। छोटे भैया दूसरों के लिए नाकारा, जिन्हें मैं घर का सबसे बिगड़ा हुआ किरदार समझती थी, थे तो किस्मत के धनी, जो बजाते खुद एक क्वालिटी है, वरना अपनी ज़िंदगी में मुतमईन, मसरूर और मगन क्यों रहते। मानो हर शख्स बिसात भर ज़िंदगी भुगताता है, खोट दूसरों में नहीं हमारी अपनी आँख में होता है, और यही नुक्ता ज़िंदगी को तल्ख बना देता है। मान लिया कि कामयाबी आसूदगी में है। अब एक राज की बात बताऊं, समरा अपने उसी लंदन वाले देवर के लिए मुझ में इंटरेस्टेड है। क्या ख्याल है, मेरी किस्मत भी खुल जाएगी ना? क्या आपको भी ये लगता है कि मैं छोटे भैया की तरह लकी हूँ? खैर लकी हूँ या नहीं, पर मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि छोटी आपा की तरह मैं भी अपने शोहर के दिल पे हमेशा राज करूँ।